خیر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، نواز شریف کی وطن واپسی کے لیے تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ پاکستان میں صرف پنجاب کے اندر خصوصی طور پہ واحد جماعت پاکستان مسلم لیگ نون ہے جس کے جلسے زور و شور سے ہو رہے ہیں۔ استقبالیہ مختلف ہر ضلع اور تحصیل کی سطح پہ استقبالیہ کمیٹیاں بنائی گئی ہیں اور 10 لاکھ بندوں کا ہدف رکھا گیا ہے کہ ان کو مینار پاکستان پہنچانا ہے۔ اس کے لیے ٹرانسپورٹ کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے اور وسیع پیمانے پہ آج بھی جو لاہور میں جلسہ ہے اس میں کارکنوں کو لانے کے لیے پیسوں کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ ہر کارکن کو پیسے دیے گئے ہیں گیدرنگ کے لیے اور ساتھ بڑے پیمانے پہ کھانے پینے کا بھی انتظام کیا گیا، دیگیں، بریانیاں، سب کچھ چل رہا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ اس قوم کو ہمیشہ یہ کھانے پینے پہ لگایا گیا اور حکمرانوں نے بھی خوب جی بھر کے خزانے سے کھایا پیا۔ عوام کے جو اس وقت بنیادی پرابلم ہے اس کے حل کے لیے کوئی کسی کے پاس لایا عمل نہیں ہے۔ ہر ایک دعوے کر رہا ہے جی کہ مجھے اب موقع ملا تو میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ بھائی آپ کو 3 دفعہ پہلے موقع ملا ہے تو آپ نے کیا کیا ہے؟ عوام کے اربوں خربوں جو آپ باہر لے گئے ہیں وہ واپس لے آئیں۔ اگر یہ 2-3 فیملیز اپنے پیسے باہر سے لے آئیں تو پاکستان کا قرض اتر سکتا ہے اور پاکستان جو ہے وہ بہتر حالات میں آ سکتا ہے۔ عوام کو اس لیول پہ پہنچانے میں ان تمام لوگوں کا بہت بڑا کردار ہے۔ اب بھی اگر عوام بریانی کے پیچھے یا چند پیسوں کی خاطر اپنا ایمان بیچیں گے، ضمیر بیچیں گے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے، کیونکہ پہلے بھی عوام کو ہر جماعت بے وقوف بنا رہی ہے۔ منشور پہ کوئی بات نہیں ہوتی، صرف چھوٹے چھوٹے ٹوٹکوں پہ بات ہوتی ہے اور مفادات کی بات ہوتی ہے۔ کوئی لائے عمل نہیں ہے اس ملک کی عوام کے لیے، نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے جو ڈگریاں لے کر جو ہے وہ بھیک مانگ رہے ہیں، جو ڈگریاں لے کر جو ہے وہ خودکشیاں کر رہے ہیں، جو ڈگریاں لے کر مارے پھر رہے ہیں سرکاری جابز کے لیے، سرکاری جابز ان کو نہیں ملتی۔ رشوت ستانی کا جو عالم یہ ہے کہ ہر طرف نیچے سے لے کر ایک کلرک سے لے کر اوپر وزیر اعظم ہاؤس تک رشوت کا بازار گرم ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تمام منسٹریز، تمام محکمے جو ہیں وہ مفلوج ہیں اور ان میں سر عام رشوت مانگی جاتی ہے اور کوئی کام رشوت کے بغیر نہیں ہوتا۔ انصاف کے لیے جائیں تو آپ کسی بھی کورٹ کچہری میں چلے جائیں پاکستان میں، وہاں آپ کو مخلوق خدا رلتی ہوئی نظر آئے گی۔ عوام کے بازار میں جائیں تو عوام کے پاس کھانے کے لیے لالے پڑے ہوئے ہیں، مانگنے والے اتنے ملیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ بھکاری جگہ جگہ بھیک مانگ رہے ہیں۔ یہ سب سے زیادہ متاثر جو ہو رہا ہے وہ سفید پوش ہو رہا ہے۔ اس پہ چاہے کوئی بھی حکومت میں آئے اس کو سب سے پہلے سفید پوش کا بھرم رکھنے کے لیے عملی اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ دوسرا، غزہ میں حماس جو ہے وہ بھرپور طریقے سے اسرائیلیوں پہ بمباری کر رہا ہے، لیکن صد افسوس کہ اسلامی ممالک میں سے صرف واحد ایران ہے جس نے ان کو لاجسٹک سپورٹس بھی وہ ایران دے رہا ہے اور ان کو ہر طریقے سے حمایت کا اعلان کر رہا ہے، جبکہ اسرائیل کا واضح طور پہ امریکن صدر، برطانوی صدر، فرانس کے صدر، انڈیا کے وزیر اعظم نے کھل کے اسرائیل کی حمایت کی ہے، جبکہ ہمارے جو ناعاقبت اندیش یہاں بیٹھے ہیں ان کا ابھی تک کوئی واضح طور پہ فلسطین کے حوالے سے فلسطینیوں کے حق میں کوئی نہ بیان آیا ہے نہ حمایت کا اعادہ کیا گیا ہے۔ ہم اس قدر غلام ہیں کہ ہمیں یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم نے حمایت کی تو شاید ہمیں جو باہر سے بھیک ہم مانگتے ہیں وہ ہماری بھیک بند ہو جائے گی اور ہمیں شاید اوپر سے کوئی مزید جو ہے وہ سختیاں سہنی پڑیں گی۔ یہ ہم مسلمانوں والا کوئی کردار ادا نہیں کر رہے ہیں اور اسی طریقے سے باقی عرب ممالک کے اندر بھی، کیونکہ اربوں خربوں کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ یہودیوں اور ان کے نصارہ اور جو ان کے پیروکار ہیں ان کی ہے، وہ بھی خوف میں مبتلا ہیں کہ اگر ہم نے فلسطین کی حمایت کی تو شاید ہمارا کاروبار بند ہو جائے گا۔ اللہ اوپر سے دیکھ رہا ہے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے اور اللہ حق ہے۔ حق کے ساتھ اگر آپ نہیں کھڑے ہیں تو آپ باطلوں کے ساتھ کھڑے ہیں تو آپ کا انجام بھی باطلوں کے ساتھ ہوگا۔ ناظرین، کرکٹ کا میلہ لگا ہوا ہے۔ آج بڑا اہم میچ انڈیا اور آسٹریلیا کے درمیان جاری ہے اور بڑی گھمسان کی جو ہے وہ یہ میچ ہے۔
انڈین بالرز نے آج کمال کی بالنگ کی اور پوری آسٹریلیا جیسی مضبوط ٹیم کو 199 پہ آؤٹ کر دیا، جبکہ انڈیا کا آغاز بھی کوئی اچھا نہیں ہوا اور 4 سکور پہ 3 کھلاڑی آؤٹ ہو گئے تھے، اور ابھی بیٹنگ جاری ہے، لیکن انڈین کیونکہ بیٹنگ سٹرانگ ہے، کوہلی بھی کھڑا ہے اور باقی بھی ان کی لائن اپ 7 نمبر تک ہے، جب تک کوہلی میدان میں موجود ہے تو انڈیا کی آس امید لگی ہوئی ہے کہ وہ میچ بچا لیں گے، لیکن ایک بڑا دلچسپ میچ ہے اور بڑی آسٹریلوی بالنگ بھی کمال کی بالنگ ہے اور انہوں نے سکور بھی روکا ہوا ہے، اور ورلڈ کپ کے یہ جو میچز ہیں یہ بڑے سنسنی خیز ہیں اور بڑی بڑی جو ٹیمیں ہیں وہ آمنے سامنے ہیں۔ پاکستان کا مقابلہ منگل کے روز جو ہے وہ سری لنکا سے ہوگا اور وہ بھی بڑا زبردست میچ ہوگا، کیونکہ سری لنکا پاکستان کو پہلے سیمی فائنل میں ایشیا کپ کے ہرا چکا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ کو بڑے اچھے مقابلے بھی دیکھنے کو ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامتی میں رکھے اور ہمارے فلسطین کے مسلمانوں کی غیبی مدد کرے جیسے ابھی ہو رہی ہے۔ بہت شکریہ، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال کیجیے گا۔